السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے پروین شاکر کی غزل جو کہ ہمارے نصاب میں شامل شدہ ہے اس سے تعارف حاصل کیا، اور پروین شاکر کی جو مشہور مجموعہ کلام ہیں ان کے بھی بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، جن میں سے خوشبو کا، خود کلامی، انکار، ماہ تمام اور صدبرگ وغیرہ کا ذکر آیا تھا۔ ان سے ہماری جان پہچان ہو چکی ہے۔ پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر سن 1952 کو کراچی میں ہوئی، اور انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد لسانیات اور بینک ایڈمنسٹریشن میں بھی ایم اے کیا۔ 9 سال تک تدریس کے فرائض انجام دیں اور پاکستان سول سروس جوائن کر کے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہیں، جہاں ہمیں ان کی یہ جو شعبہ جاتی معاملات ہے اس میں کامیابی اور کامرانی نظر آتی ہے، وہیں ان کی ذاتی زندگی جو ہے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ جب ان کی سوانح عمری کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ بہت سی باتیں آپ کو بتاتی چلوں گی، لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ خود ہی ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ فی الحال ان سے ہم متعارف ہو چکے تھے اور ان کی غزل کا بھی سرسری مطالعہ ہم نے کیا ہوا ہے، پھر بھی ہم ایک بار پھر سے پڑھیں گے اور ایک ایک کر کے تمام اشعار کی تشریح ہمیں کرنی ہے۔ تو غزل پھر سے ہمارے سامنے ہیں۔ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک، دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک، تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک، منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک، آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ تو یہ پوری غزل جو ہے آپ کے سامنے تھی، اور اب ہم اس کا پہلا شعر، اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ اس میں جہاں تک آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ تمام الفاظ بڑے ہی سادہ اور عام فہم ہیں، اس میں کہیں پر کوئی پریشانی نہیں آنے والی ہے نا، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے ہیں، کیونکہ شاعروں کی خوبی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کے پردے میں اپنے جذبات کو لپیٹ کر بیان کرتے ہیں، اسی کو غزل کہتے ہیں، ہے نا۔ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ یہاں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کی تنہائی جو ہے ان پر اس قدر حاوی ہے کہ انہیں سوائے اپنی آواز کے، صدا یعنی کیا؟ آواز، کچھ اور سنائی ہی نہیں دیتا، لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک اور کہاں تک چلے گا؟ ہر چیز کا ایک میعاد مقرر ہے، اور اس میعاد سے آگے یعنی کوئی بھی چیز جب حد کو تجاوز کر جاتی ہے تو وہ بوجھ بن جاتی ہے، بیزارگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک، اب میں کسی کے کام نہ آ سکوں، یا میں کہیں بھی یہاں وہاں بھٹکتی رہوں، یا میں تنہا رہوں، مطلب میں کہاں تک اس طرح سے صحراؤں میں، ویرانگیوں میں اور ریگستانوں میں یا ویرانی میں، تنہائی میں اپنے آپ کو کہاں تک میں سنبھالوں، کیسے سنبھالوں، جب کہ نہ محبوب ساتھ دے رہا ہے، نہ وقت ساتھ دے رہا ہے، نہ کوئی ہمراہ ہے، نہ کوئی ہم نوا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے شاعرہ یہاں پریشان نظر آ رہی ہیں کہ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، ہے نا۔ دیکھو یہاں پر صوت سے صدا ہے، صدا کے معنی کیا ہے؟ آواز کے، اور جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ تو اس شعر میں شاعرہ جو ہے یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو سوائے اپنی آواز کے کچھ سنائی نہیں دیتا، اپنی تنہائی کا احساس جو ہے انہیں کھائے جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی اب وہ پریشان حال ہیں اور وہ اس سے باہر آنا چاہتی ہیں، اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ میں تنہا جنگل کی ہوا بن کر کہاں تک رہوں، جہاں کوئی اس سے فیض یاب ہونے والا بھی نہ ہو۔
اگلا شعر ہے، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک۔ اب یہاں بھی تمام الفاظ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ در کے معنی ہوتے ہیں دروازہ، باقی کے تمام الفاظ جو ہے وہ ایک دم عام فہم ہے نا۔ ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، در پر دروازے پر، دروازے پر دستک دیتی ہوئی، یعنی خوشیاں جب آتی ہیں، کوئی پیغام لے کر آتی ہے ہوا جو ہے، تو وہ ہر بار ایک جیسا ہی پیغام لائے ضروری نہیں ہے۔ ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک، اور ایک بار اگر گر گئے تو ہمت اور حوصلہ کر کے آدمی آگے تو بڑھتا ہے، مگر بار بار کسی کے انتظار میں وہ دروازے پر جا رہا ہے اور بار بار وہ اس کو ناکامی ہی ملتی ہے اور وہ واپس لوٹ آتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، حوصلہ پست ہونے لگتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں نظر آ رہا ہے کہ ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک، یعنی کتنی مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالوں، کتنی مرتبہ اپنے آپ میں اٹھوں اور سنبھل کر منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی رہوں، اور جس انتظار میں دروازے پر نظر ٹکائے بیٹھی ہوں ہر بار وہ جو ہے پیغام لاتی ہے، لیکن میں جس پیغام کے انتظار میں ہوں وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو رہی، آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ اگلا شعر ہے ان کا، دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک۔ اب دم گھٹنا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، دم گھٹنا بے چینی ہے نا، مطلب سانس پھولنا، ایسا لگنا کہ سانس لینے میں پریشانی ہونا۔ پھر حبس، حبس کیا ہے؟ دم گھٹنا کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ حبس گرمی سے جو الجھن پریشانی ہوتی ہے، جب کبھی آپ نے گرمی محسوس کی ہوگی تو ایسا لگتا ہے کہ ارے ہوا ایک دم رک سی گئی ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے اور پسینے سے بیزار سے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، یعنی گرمی اس قدر ہے۔ اب گرمی سے مراد یہاں پہ سچ میں گرمی نہیں، آس پاس کے ماحول کی گرمی، وہ پریشانیاں، وہ الجھنیں، وہ بے چینیاں، وہ بے قراریاں جس سے دم گھٹ رہا ہے، اور وہ گھر یعنی جو ماحول ہے وہ گھر ہے۔ خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، لیکن تمام مشکلوں کا سامنا لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ اس انتظار میں، ایک امید کی کرن پر کہ بھائی اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ اچھا آئے گا، ہے نا۔ کہتے ہیں ہر رات کے بعد سویرا ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ کا دن آئے گا، ہر اندھیرے کے بعد اجالا آئے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی کانٹے دار جھاڑیوں میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے تو پھول حاصل کرنے کے لیے، کوئی اگر کسی مشکل راستے سے گزرتا ہے تو وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی آسانی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس انتظار میں، یعنی خوشبو کے انتظار میں، اس دم گھٹنے والے ماحول میں بھی اپنے آپ کو کب تک کہ میں مستحکم رکھوں، کب تک میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھوں، یہی سمجھنا ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، بڑا ہی دشوار گزار ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہی ہیں دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، یعنی ایسا نہ ہو کہ انتظار کرتے کرتے خوشبو کے لیے دم گھٹتے گھٹتے ہمیشہ کے لیے ہی نہ فنا ہو جائے، تو مطلب کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا نا۔ انسان اس انتظار میں رہتا ہے، اس امید میں رہتا ہے کہ چلو یہ کڑا وقت بھی کٹ جائے گا اور پھر آسانیاں ہمارے سامنے ہوں گی۔ اسی لیے یہ جو ہے یہاں پر یہاں اپنے احساس کا اظہار کر رہی ہیں۔ اگلا شعر ہے، پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی شاعرہ پھر بات وہی کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے زخم ہیں وہ ہرے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، انہیں رفو کر کے انہیں چھپانے کی کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن پھر انہیں ڈر ہے کہ پھر کیا ہوگا، ایک ہوا ایسی آئے گی، ایسی چلے گی جو کہ اسے ادھیڑ کر رکھ دے گی، اسے تازہ کر دے گی، اسے پھر سے ہرا کر دے گی، پھر سے اسے جو ہے زخم آلود کر دے گی۔ اسی لیے وہ پریشان حال ہے کہ ایک کہیں پر کچھ کمی ہو تو اسے پورا کیا جائے، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک معاملہ کو سلجھانے جاتا ہے انسان، نہیں کہ دوسرا معاملہ آن کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہی ان کا کہنا ہے کہ پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، یعنی ان کے حوصلے جو ہے تو بڑے بلند، وہ بالا اور بہت ہی اعلیٰ ہیں، لیکن ہر انسان جو ہے جو ہمت اور
حوصلے سے کام لے رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ تمام تر ان باتوں سے پرے ہو جاتا ہے، اور اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ سلب ہونے لگتی ہے اور اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں انسان جو ہے وہ بے کس و لاچار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میری تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ناکام جا رہی ہیں اور مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور میں اگر اس مسئلے کو حل کرنا بھی چاہوں تو پھر ایک نیا مسئلہ سامنے آن کھڑا ہوگا۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میں اگر اپنے زخم کو سی بھی لوں، رفو بھی کر لوں۔ رفو کرنا پتہ ہے نا آپ کو؟ رفو کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسے کپڑے میں کچھ کہیں پر کوئی کھونچ لگ جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، تو اس کو جو سل کر کے کور کر لیا جاتا ہے اس کو رفو کرنا کہتے ہیں نا۔ تو وہی کہہ رہی کہ زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، میں کب تک اپنے زخموں کو بھرنے کی کوشش کرتی رہوں؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پھر کوئی ہوا چلے گی، یعنی کوئی مسئلہ آن کھڑا ہو جائے گا۔ اگلا ہے ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک۔ اب دیکھو یہاں اصل انہوں نے جو ہے بات کہی ہے کہ ساحل پہ سمندروں سے بچ کر، جب ساحل پر ہیں تو سمندر کا سامنا تو ہوگا ہی، ہے نا، کنارے پر ہیں تو، لیکن سمندر کے طوفان سے بچنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی لہریں، اس کی موجیں جب اٹھیں گی تو ساحل پر کب وہ آن پہنچے گی اور کب ہمیں اپنے تھپیڑے میں لے لیں گی، اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے مستحکم دلیل نہیں ہے کہ ہم بچ ہی جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ساحل پر کھڑے ہو کر، ساحل کے پاس رہ کر ریت پر گھر بنانا یا نام لکھنا جو ہے وہ تو ہے آسان، لیکن وہ کیا ہوگا، سمندر کی ایک موج آئے گی اور اس نام کو مٹا کر چلی جائے گی، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے شاعرہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک، یعنی اپنے محبوب کا نام وہ اگر لکھنا چاہ رہی ہیں، اپنے دوست کا نام لکھنا چاہ رہی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھو غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں اسی بات کا خطرہ ہے کہ وہ بار بار لکھتی ہیں اور سمندر کے ساحل پر ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ سمندر کی موجیں جو ہیں وہ آ کر کے ان کے لکھے ہوئے کو، یعنی ان کی محنت پر پانی پھیر جاتی ہیں، اور پھر جو سادہ کورا پن جو پہلے تھا وہی کورا پن جو ہے بعد میں بھی دکھائی دیتا ہے، بعد میں کوئی نام و نشان نہیں باقی رہتا کہ یہاں کسی نے کچھ کیا بھی تھا، یہاں پر کسی کا نام لکھا بھی گیا تھا، یا کسی کی محنت بھی یہاں لگی تھی، یا کسی کی چاہت یا کسی کے جذبے کا جو ہے اظہار یہاں ہوا تھا۔ یہ سمجھنا، یہ دیکھنا یا اس کا قائم رہنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھو یہاں بھی انہوں نے اسی بات کو مطلب اجاگر کیا ہے کہ تنہائی کا ایک ایک لمحہ، لمحہ پتہ ہے نا آپ کو، ایک ایک وقت جو ہے، ایک ایک جو لمحہ گزرا ہے، ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک۔ اب اگر محفل میں آ بھی گئی ہوں تو اس تنہائی میں جو کرب میں جو دقتیں آئی، جو پریشانیاں آئیں یا جو بے چینیاں آئیں، اس کی تلافی اب کتنا بھی ہنگامہ برپا کر دینے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت جب گزر جاتا ہے تو اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت جس کرب سے گزر رہی ہیں اس کرب کو بعد میں اگر چاہے بھی کوئی کہ اس کے برابر یا اس سے موازنہ کر کے یا اسے خوشیاں دے کر کے کہ وہ لوٹا دے، تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس وقت پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اگر میسر نہ ہو تو پھر کچھ حاصل نہیں ہے، لا حاصل ہوتی ہے۔ تو وہی کہہ رہی ہیں یہ کہ تنہائی کا ایک ایک لمحہ جو گزارا، اس کی تلافی کرنے کے لیے اب اگر ہنگاموں سے قرض بھی لیا جائے تو کہاں تک، کتنی تلافی ہوگی اس کی؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گزرا ہوا وقت، جو عرصہ تھا، جو لمحہ تھا، وہ اب لوٹ کر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر چیز کے لیے وقت کا تقاضا ضروری ہے، اور جو مقررہ وقت پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی وقت اگر وہ چیز ملے تو ہی تشفی جو ہے پوری ہوتی ہے،
تسلی پوری ہوتی ہے، وقت گزرنے کے بعد اس چیز کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ خیر، اب اگلا شعر ہے، دیکھتے ہیں۔ سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ ایک دم صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے نا کہ کس قدر یہ دکھ اور کرب میں ستم زدہ جو ہے بھری پڑی ہیں، کس طرح ان کے جذبات دیکھو یہاں پر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں کہ سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ یعنی سکھ اور چین جو کہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ نصیب نہیں ہو پایا جس طرح سوچیے تھا زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اسی پر ایک شعر یاد ہے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ ہر انسان جو ہے ایک تصویر بنا کر رکھتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے اس معمور پر گزرے گی، اور اس کی اس توقع کے خلاف جب زندگی حاوی ہو جاتی ہے، زندگی میں جو معاملات آ جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام جو ہے امیدیں وہ یاس میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے وہی دکھائی دے رہا ہے کہ سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، ہمیشہ تو دکھی سے جھیلا ہے، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ کتنا ہمت، کتنا حوصلہ لاؤں، کب تک دکھ کا سامنا کرتی رہوں، آخر کبھی تو ایسا وقت آئے کہ دکھ جو ہے وہ پیچھا چھوڑ دے اور سکھ جو ہے وہ آ کر گلے لگا لے۔ اگلا شعر ہے، منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ منسوب منسلک، جڑنا، متعلق ہے نا، تو منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ کسی بھی چیز کا فنا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن کچھ ایسا کر جانا کہ دنیا یاد رکھے، یا اس سے اگر کسی اور کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہی دنیا یاد رکھتی ہے۔ خود کے لیے انسان جیا تو کیا جیا، دوسروں کے لیے جینا اصل جینا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی شاعر جو ہے یہی کہہ رہی ہیں کہ منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ اب خود کے ہی اپنی پریشانیوں کو ہی اگر گن کر کے آدمی بیٹھ جائے اور شکایتوں میں ہی الجھا رہ جائے تو پھر وہ جینا ہی چھوڑ دے گا۔ لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے، اس سے باہر آتا ہے اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے لیے نہیں تو اوروں کے لیے ہی صحیح وہ پھر سے جینا شروع کر دیتا ہے، پھر سے ایک امید کی کرن جگا لیتا ہے، اور اس کرن سے دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے اور دوسروں کو فیضیاب کرتا ہے، اور دوسرے جب مستفیض ہوتے ہیں اس سے تو وہی لوگ جو ہے یاد رکھتے ہیں۔ اگلا ہے، آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ ان کا دوست جو ہے، ان کا محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ان سے خوش رہے، اور وہ ان کے لیے ان کی راہوں میں پھول بچھائے، اور اس کے لیے پھول چنتے چنتے انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے آنچل کا جو ہے حصہ وہ اب پھٹ کر گر جائے گا، کیونکہ اب وہ اور وزن برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور کہاں تک یہ پھول چنے۔ لیکن یہی ہے کہ یہ جس کے لیے پھول چن رہی ہیں اسے ہی احساس نہیں کہ وہ ان کے لیے کیا کر رہی ہیں، اسی لیے جو ہے یہ کہتی ہیں کہ آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ تو یہاں پر یہ غزل ہماری مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ بڑے آسان الفاظ تھے، ان کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ باقی ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجئے، ان کے سوانے کے بارے میں پڑھیے، انشاءاللہ بخوبی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔